امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ مقدس ہے، ارشاد فرماتے ہیں مولا کہ صلۃ الرحم، رشتہ داروں سے میل ملاپ رکھنا، بہت ساری باتیں آئیں گی اور بہت سارے مسائل، لیکن وقت مختصر، یاد رکھیے گا۔ صلۃ الرحم امام فرما رہے ہیں یہ کرتا کیا ہے؟ تزکی الاعمال، یہ اعمال کو پاک کر دیتا ہے، وَتُنَمِّ الْأَمْوَالِ، یہ اموال میں بڑھوتری پیدا کرتا ہے، مال بڑھا دیتا ہے، اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں، مال بڑھ جاتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اس کے نام سے میں اور آپ پہچانے جا رہے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے مولا اس سے؟ تَدْفَعُ الْبَلْوَى، کئی بلا استعمال ہوا، یہ بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔ کون؟ صلۃ الرحم۔ پہلا کام کیا کرتا ہے؟ اعمال پاکیزہ کرتا ہے۔ دوسرا کام مال بڑھا دیتا ہے۔ تیسرا کام بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔ چوتھا کام اور پانچواں کام فرمایا تُيَسِّرُ الْحِسَاب، حساب آسان کر دیتا ہے۔ کون سا حساب؟ دکان کا نہیں، بیکاری کی بات نہیں کر رہے مولا، وہ حساب یوم الحساب، اور خدا سریع الحساب ہے، اور جو علی والا وہ بے حساب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کا مقام اتنا بلند ہو جائے، اللہ اکبر، یاد رکھیے گا، بڑا آسان لگتا ہے، حساب دینا نہیں آسان نہیں، بڑا مشکل، بہت مشکل ہے حساب دینا۔ کوئی ایسا راستہ ملے، ابھی جیسے ہم ابھی آئے ایئرپورٹ سے تو ایک راستہ تھا نارمل، ایک تھا وی آئی پی، ہم لائن میں لگتے تو حساب کتاب پہ نمبر آتا، یہ سائڈ سے لے گئے تو جس کا جہاں اختیار تھا اس نے بغیر حساب کے نکال لیا، جہاں علی کا اختیار ہے، جہاں مولا کا اختیار، اللہ اکبر۔ اور میں جملہ کہا کرتا ہوں کہ بہرحال انسان یاد رکھے کہ جنت البقیع ہو، جنت المعلا ہو یا وادی سلام ہو، یہ تین ایسے قبرستان ہیں جہاں مرنے والا حساب کتاب کے بغیر جنت میں جائے گا۔ کتنا اچھا لفظ ہے۔ اور امام فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی صلہ رحمی کرے تو حساب آسان ہو جاتا ہے۔ اگلا جملہ وَتُنْسَأُ فِي الْأَجَلِ، اور اس کی موت دور ہو جاتی ہے۔ موت بھی دور ہوتی ہے جی، 5 چیزیں ملتی ہیں، 5۔ صلہ رحمی کسی دور میں انسان پر ختم نہیں ہو سکتی، کوئی ایسی مثال تاریخ میں نہیں ہے کہ شریعت نے کہا ہو کہ اب تم قطع رحمی کر سکتے ہو، کہیں پر بھی قطع رحمی کی اجازت نہیں ہے۔ صلہ رحمی، اور اب صلہ رحمی میں کچھ مثالیں ایسی آ جاتی ہیں کہ ہم تو کر رہے ہیں، وہ جواب تک نہیں دیتے۔ ہم نے سلام کیا، ماموں نے منہ موڑ لیا، ہم نے آگے مصافحہ کرنا چاہا، چچا نے ہاتھ پیچھے کر دیا، ہم گئے تایا کے پاس، تایا نے رسپونڈ نہیں کیا، تو کیا کریں؟ اب جائیں کہ نہیں جائیں؟ کیا کریں؟ بڑی مجبوری ہے۔ اگر معصوم فرماتے اب مت جانا تو نہ جاتے، معصوم فرما رہے ہیں کہ جاؤ، یہی تو کمال ہے۔ اگر کوئی صلہ رحمی کے جواب میں صلہ رحمی کرے تو ایک ثواب ہے، ایک اجر ہے، اور اگر کوئی قطع رحمی کے جواب میں صلہ رحمی کرے بہت بڑا اجر و ثواب، یاد رکھیے گا، ڈبل ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ مثال دیتا ہوں آسان سی، اگر کوئی سلام کا جواب نہ دے تو پریشان نہ ہو، اہل قبور سلام کا جواب نہیں دے، اور جس دن اہل قبور نے سلام کا جواب دے دیا اس دن کیا ہوگا؟ انا للہ۔ وہ سلمان تھے، مسلمان نہیں تھے۔ مسلمان تو کبھی گزرتا ہی نہیں اس روٹ سے کہ جہاں قبرستان پڑتا۔ یہاں تو مثال یہ ہے کہ اگر قبرستان سے سیدھے گھر آ گئے، اماں ڈانٹتی سیدھے کیوں آیا؟
کیا مطلب؟ کسی اور کے گھر سے ہو کے آتا ہے۔ کیوں کہ چپل پہ مٹی قبر کی آ گئی، اب ملک الموت بو سونگتا ہوا آ جائے۔ کہیں اور سے ہو کے آتا تو ملک الموت کو مس گائیڈ کرنے میں آسانی ہوتی۔ کیا سوچ ہے! اللہ اکبر۔ لفظ سلام کو یاد رکھیے کہ سلام نام خدا ہے۔ رشتہ داروں میں سب سے کم ترین صلہ رحمی سلام ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، پیغمبر کے الفاظ، صلو ارحامکم ولو بالتسلیم، امام کے الفاظ، صلو ارحامکم ولو بالسلام۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات رکھو، چاہے سلام کی حد تک ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو سلام کرتے رہیے، وہ جواب دے نہ دے، آپ کا اکاؤنٹ تو اپڈیٹ ہوتا رہے گا۔ وہاں نیکیاں نہ بڑھیں گی واجب چھوڑنے کی وجہ سے، یہاں نیکیاں بڑھیں گی مستحب کرنے کی وجہ سے۔ ایک شخص امام کی خدمت میں آ گیا، وہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، گھر بڑے ہوتے تھے اور نکلنے کا راستہ ایک ہی ہوتا تھا۔ ایک دادا کی اولادیں ہیں، ایک پورشن ایک کو ملا ہے، ایک پورشن ایک کو ملا ہے، ایک کو ملا ہے، تینوں کی جو مین انٹرنس اور ایگزٹ ہے وہ ایک ہی ہے۔ تو جناب وہ ایک صاحب نے مولا کو شکایت کی، مولا میرا جو چچا کا بیٹا ہے نا وہ بڑی پرابلم کرتا ہے باہر نکلنے اور آنے میں، مجھے کیا کرو؟ امام فرمائے تم صبر کرو، تم صبر کرو۔ اس نے اپنی زندگی کم کر لی، تم صبر کرو۔ زندگی اتنی کم ہوتی کہ اگر 30 سال ہوں مرنے میں اور یہ حرکت کرے کوئی تو 30 میں سے 0 ہو جائے گا۔ یعنی انسان کی زندگی 30 سال کم ہو جاتی ہے، 60 سال 30 سال رہ گئے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اتفاق سے جو سمجھیے اس کا انتقال ہو گیا۔ کس کا؟ اس کی شکایت لے کر آیا، اور اب یہ امام کی امام اگر فرما دیں تو پھر تو ہو گیا نا، انتقال تو ہونا ہی ہونا ہے۔ ارے یہ تو علی کے بیٹے ہیں، اگر کوئی جوان کو زندہ لٹا کے لے آئے اور علی کہیں حاضر میت پر ہو گئی میت، اب جتنے منافق تھے سب پریشان ہو گئے۔ ابا سمجھے تھے کہ بیٹا بڑا نام کرے گا، بیٹا ہو گیا بدنام، کیونکہ جس کی جنازے کی نماز مولا پڑھا دیں۔ یہ سمجھتے تھے علی اتنے سیدھے ہیں، انہیں کیا خبر کہ زندہ لیٹا ہے کہ مردہ لیٹا ہے۔ ارے جو معراج کے پردوں کی خبر رکھتے ہو، انہیں یہ خبر نہ ہوگی کہ کفن میں صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو بس یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب امام کی خدمت میں اس نے آ کے واقعہ بیان کیا، مولا آپ نے فرمایا تھا، وہ تو مولا کے فرمانے سے نہیں مرا، وہ قطع رحم کرنے کی بنیاد پہ مر گیا، عمر کم ہو گئی تھی۔ امام نے فرمایا اب تم بتاؤ تمہاری فیلنگز کیا ہیں، اب تم بتاؤ۔ اس نے کہا مولا جیسا بھی تھا تو چچا کا بیٹا، تو میرا دل افسردہ ہے۔ امام فرماتے ہیں اگر تم نے ابھی خوشی کا اظہار کیا ہوتا تمہاری حیات بھی کم ہو جاتی۔ اس نے قطع رحم کیا، تم صلہ رحم کر رہے ہو کہ اس کی موت پر افسوس کا اظہار کر رہے ہو۔ اور بالکل آخری حدیث کے بعد اگر کوئی راستہ ہی نہ ہو صلہ رحمی کا، نہ ملاقات ہو سکتی ہے، نہ جا سکتے ہو، نہ بات ہو سکتی ہے، تو کیا کریں؟ پھر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں سب سے کم ترین صلہ رحمی ہے کف الاذی، اس کو اذیت نہ پہنچاؤ کسی بھی حد۔ تو انسان قطع رحمی کرے گا اس کا اپنا مسئلہ ہو جائے گا۔ یاد رکھیے کف الاذی، رک جائیے۔ اگر سلام نہیں کر سکتے اپنے عزیز کو تو اذیت بھی مت پہنچائیے اپنے عزیز کو۔ کف الاذی، بات واضح ہو گئی؟
خلاصہ کرتے ہوئے یہ ایسی عبادت ہے صلی اللہ علیہ کہ انسان کرے تو عمر بڑھتی ہے. اور میں بیان کر رہا تھا کہ مسجد سہلا میں جاؤ تو 2 رکعت نماز سے 2 سال عمر بڑھتی ہے. صلہ رحمی کرو 30 سال بڑھتی ہے. اب بتائیے سہلا جائیں گے، یہاں سے ویزا لیں گے، فلائٹ لیں گے، عراق پہنچیں گے، وقت لگے گا، پیسہ لگے گا. یہی پیسہ اگر کسی اپنے عزیز پہ خرچ کر دو، وہاں ضرور جاؤ، مگر زندگی بڑھانا وہاں 2 سال ہے یا 30 سال ہے. ایسا نہ ہو کہ یہاں سے 30 سال کم کروا کے پھر میں 2 سال بڑھانے پہنچ جاؤ. عقل مند ہوتا ہے مومن، بے وقوف نہیں ہوتا. عزیزان گرامی، گفتگو تمام ہوئی.